إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قرآن کلاس نمبر 119 میں آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 سے شروع کریں گے. اور اس آیت کے شروع کے حصے پہ میں نے پچھلی دفعہ تقریباً 15 سے 20 منٹ گفتگو کی تھی، جس میں نے اولڈ ٹیسٹیمنٹ یعنی تورات اور نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی انجیل سے حوالے دیے تھے کہ ان کتابوں میں بھی ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز اور پریڈکشنز موجود ہیں کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. آج کی جو اس وقت تورات اور انجیل موجود ہے کنگز جیمز ورژن کے نام سے، اور اردو میں بھی انارکلی بازار لاہور سے وہ انجیل مقدس کے نام سے وہ شائع کرتے ہیں. اگر ان کو آپ خط لکھیں تو وہ مفت بھی گھر بھیج دیتے ہیں. تو اس کے میں نے ریفرنسز پچھلی دفعہ دیے تھے اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں. اب اس کی مزید ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، وہ حصہ ضرور پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح ایمان والوں کی نشانی بتایا گیا. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم، وہ لوگ جو کہ اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی وہ کسی انسان سے پڑے ہوئے نہیں ہیں. اور یہ وہ ہیں الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جن کا ذکر یہ لکھا ہوا پاتے ہیں علماء یہود اور نصارہ کے علماء تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. اس کانٹیکسٹ میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی. آج آگے چلتے ہیں. یأمرہم بالمعروف، یہ پیغمبر وہ ہیں جو کہ حکم دیتے ہیں ان کو نیکی کا، نیک کاموں کا، نمبر 1. نمبر 2، وینہاہم عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں. نمبر 3، ویحل لہم الطیبات، وہ ان پر پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے جو یہودیوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لی ہوئی تھی، مثال کے طور پر اونٹ کا گوشت. نمبر 4، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام کرتے ہیں جو ناپاک چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری انسٹنکٹ میں جن کے بارے میں یہ بات رکھ دی ہے کہ طبیعت ان کی طرف مائل نہیں ہوتی، جیسا کہ خنزیر کا گوشت، اسی طریقے سے خون، مردار، اس طرح کی چیزیں. اور 5ویں چیز بہت اہم چیز ہے خصوصاً آج کل کے دور کے اعتبار سے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور یہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتارتے ہیں وہ بوجھ جو ان کے اوپر پڑا ہوا ہے، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ زنجیریں جس کے اندر یہ لوگ جکڑے ہوئے ہیں، معاشرتی بوجھ اور زنجیریں جو معاشرے کی غیر ضروری رسومات ہیں جن کو پورا کرنے میں یہ لوگ بسا اوقات فضول خرچی پر اتر آتے ہیں
اور امیر لوگوں کے تو وہ چونچلے بنتے ہیں، لیکن غریب لوگوں کے لیے ان رسومات کو نبھانا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس قسم کی جو رسومات آ چکی ہیں ان سے لوگوں کو، انسانیت کو چھٹکارا دلاتے ہیں. آج بھی آپ اس کی مثال دیکھ سکتے ہیں. اگر سنت کے مطابق نکاح کی سنت پر عمل کیا جائے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن امیر لوگوں کے چونچلے، انہوں نے فضول خرچی کی رسومات اس قدر عام کر دی ہیں کہ آج زنا کرنا آسان ہے اور نکاح کرنا مشکل بن چکا ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو اس قسم کی جو خود ساختہ رسومات ہم نے خود اڈاپٹ کر لی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام رسومات سے چھٹکارا دلانے والے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کتاب میں ایک بڑی زبردست آیت نازل ہوئی جو سورہ بنی اسرائیل میں 10 کمانڈمنٹس ہیں، جو ہمارا ریسرچ پیپر بھی چھپ چکا ہے، قرآن حکیم کے 10 بنیادی احکام. اس میں جو 9th کمانڈ ہے، جو احکام عشرہ بنی اسرائیل کو دیے گئے، قرآن میں بھی موجود ہیں، تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود ہیں. اس کا قرآنک ورژن سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے لے کر 39 تک 17 آیات ہیں. اس میں جو 36 نمبر آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی 9th کمانڈ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. اے انسان، کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کرنا جب تک تمہارے پاس اس کے بارے میں ڈیفینٹ علم نہ آ جائے. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. بے شک آنکھ، کان اور فواد کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن عقل ہے. بعض لوگوں نے دل ترجمہ کیا، لیکن اس کے لیے کوئی عربک لنگوسٹک میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے. فعید عربی میں کہتے ہیں فائدے والی چیز کو. کان، آنکھیں اور عقل، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ ان 3 اعضاء کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اور اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ڈاکٹر اقبال نے جو اپنے 6 خطبات دیے تھے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام، اس میں انہوں نے ایک بڑی زبردست بات لکھی اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں کہ دا انر کور آف پریزنٹ ویسٹرن سیولائزیشن از قرآنک بیکاز اٹ از ڈپینڈنٹ اپون، اٹ از بیسڈ اپون ٹرو نالج. کہ آج کی جو یورپی ترقی ہے اس کا اندرونی محور قرآن پر بیس کرتا ہے، کیونکہ وہ علم کی بنیاد پہ چلتے ہیں. اور یہی وجہ تیزی سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. اب مجھے بتائیے، کوئی انگریز یہ بات ماننے کے لیے تیار ہے کہ کالی بلی راستہ کاٹ دے تو یہ نحوست کی نشانی ہے؟ یا گھر کی چھت پر کوا آ کر بیٹھ جائے تو مہمان آئیں گے؟ یا شیشہ ٹوٹ جائے تو یہ نحوست کی نشانی ہے؟ وہ کہیں گے بھائی اس کی علمی دلیل کیا ہے؟ لیکن ہمارے پڑوس میں 90 کروڑ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ بھائی زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ زمین کو ایک بیل ہے، ایک گائے نے اٹھا رکھا ہے ایک سینگ پر، جب وہ تھک جاتی ہے تو وہ دوسرے سینگ پہ اٹھاتی ہے تو بس زمین ہلتی ہے. اب اس کے لیے کوئی شرعی دلیل ان کے پاس نہیں موجود، کوئی سائنٹیفک دلیل نہیں موجود. کوئی انگریز مانے گا؟ وہ کہے گا بھائی جیولوجی پڑھیں آپ کو پتا چلے ٹیکٹونک پلیٹس کے ڈسٹربنس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. ہاں، یہ بات وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ پلیٹس ایک ڈیوائن سورس، سپر نیچرل ایجنسی، سپریم بینگ، سپر نیچرل اتھارٹی ہے جو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کیے ہوئے ہے. اس بات کو مانتے ہیں کہ پیچھے کوئی چیز کنٹرول کر رہی ہے، لیکن فزیکل فینومینا یہ ہے. تو انر کور آف پریزنٹ ویسٹرن سیولائزیشن از قرآنک. آج کی جو موجودہ ویسٹرن سیولائزیشن ہے اس کی انر کور جو ہے وہ قرآنک ہے، دلیل کے بغیر بات نہیں مانتے. اور قرآن صرف 2 ہی علوم مانتا ہے، ایک وحی کا علم ریویلڈ نالج، اور دوسرا سائنس کا علم، دا نالج obtained through observations and experiments. یہ سائنس کا علم، وہ بھی قرآن و سنت کی طرح ڈیفینیٹ ہے جو اسٹیبلش ہو جائے. بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی جو دلیل پیش کی تھی وہ کیا تھی؟ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے. فزیکل فینومینا آف نیچر، یہ ڈیفینیٹ ہے. پیٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے اور پانی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، یہ ڈیفینیٹ علم ہے. یہ قرآن و سنت کی طرح حجت ہے. اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں ہے. ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی ہے، روزانہ نہیں ہوتی، وہ معجزہ تھا. لیکن فزیکل فینومینا آف نیچر تو ڈیفینیٹ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا. تو یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ دونوں ریویلڈ نالج اور ایکوائرڈ نالج، یہ 2 نالج ہیں. اس پہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 39 کے نام سے 35 منٹ کی،
علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار۔ بہرحال یہاں پر اس سے مجھے یہ ضمناً بات یاد آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو توہمات سے نکال کر ڈیفینیٹ علم کے اوپر اپنے عقائد اور نظریات کی بنیاد رکھنے کی ترغیب دلائی ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ اللہ اکبر۔ اب جناب ہمارا امتحان شروع ہونے لگا ہے اگلی اسی پورشن میں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا، تو پس جو لوگ ایمان لائیں گے اس پیغمبر پہ، تو ان کی پھر 3 ذمہ داریاں ہیں، خالی دودھ پینے والے مجنو نہیں۔ ایمان لانے والوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ نمبر 1، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو ان پر ایمان لے کر آئیں گے، وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی تعظیم کریں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نمبر 3، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ہم نے ان کے ساتھ اتارا، یعنی یہ قرآن پاک۔ یہ 3 ذمہ داریاں ہیں۔ اب اس آئینے کو ہم نے سامنے رکھ کے اپنی شکل بھی دیکھنی ہے، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا ایمان کا تعلق ہے اس کی 3 شرائط پوری کر رہے ہیں؟ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم۔ یہ تو ہر مسلمان کے دل کے اندر موجود ہے، یہاں تک کہ کوئی بھی شخص کتنا ہی میرے جیسا گیا گزرا ہو، بے عمل مسلمان ہو، اس کے دل میں یہ بات ضرور موجود ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اس کا ایک تلخ پہلو ہے کہ آج تک کسی نے جان مانگی نہیں ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کیونکہ آج تک ہم سے کسی نے موت مانگی نہیں ہے۔ غلامی رسول میں داڑھی قبول نہیں ہے کیونکہ بیوی منع کرتی ہے۔ غلامی رسول میں حجاب قبول نہیں ہے، معاشرے کا سامنا کیسے کریں گے؟ عورتوں کو تو شانہ بشانہ مردوں کے چلنا ہے، تو اگر چہرے کا نقاب کریں گے تو کیسے چلیں گے؟ غلامی رسول میں موت قبول ہے، پتہ ہے موت مانگنی کسی نے نہیں، باقی چیزیں تو بھائی ہاں، غلامی رسول میں فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں، یہ تو بھائی مشکل کام ہے، تو روزانہ مرنا پڑے گا۔ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے تو روزانہ مرنا پڑے گا، اور قتال میں تو ایک دفعہ مرنا ہے، جان چھوٹ گئی، اس کے لیے تو روزانہ مرنا پڑے گا۔ نفس کے خلاف جہاد کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، تو اس کے لیے روزانہ مرنا پڑے گا۔ تو تعظیم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں، بلکہ پریکٹیکلی اس کو ریسپانس کرنا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، کتاب الایمان چیپٹر میں، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ماں باپ اولاد سب لوگ ایک طرف کھڑے ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دوسری طرف ہو تو پوری دنیا کی پرواہ کیے بغیر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم تھام لیا جائے۔ یہ مطلب ہے اس کا مطلب نعرے لگانا نہیں ہے، صرف جوش سے گلا پھاڑنا نہیں ہے، بلکہ پریکٹیکل۔ ان کی تعظیم، ونصروہ، اور آپ کی مدد۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ذاتی کاروبار نعوذ باللہ من ذالک بنایا تھا کہ جو آپ امتیوں کے حوالے کر گئے کہ میرے بعد اس کو چمکانا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ہی مشن تھا، ایک مشن جو قرآن پاک میں کم از کم 4 دفعہ آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور یہ وہ آیت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر 164 نمبر آیت میں احسان جتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مومنین میں انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتہ، جو اس قرآن کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کتاب کے ذریعے ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اور جب بیسک تزکیہ ہو جاتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تو اس کتاب کو پھر صحیح طریقے سے ان کے دلوں میں راسخ کرتے ہیں
اور حکمت کی باتیں قرآن اور اسی کی ایکسپلینیشن سنت جو صحیح الاسناد احادیث سے ڈیرائیوڈ ہو وہ سکھاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور اس قرآن کے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. کون؟ صحابہ کرام علیہم رضوان. اور میں اس پہ جملہ بولتا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور ہم اس کے آنے کے بعد بھی کھلی گمراہی میں ہے کہ کتاب پڑھتے ہی کوئی نہیں ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو ان کو جو گمراہی سے نکلنے کی گارنٹی ملی اس کتاب پر عمل کرنے کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی وجہ سے. تو آپ کا کوئی ذاتی کاروبار نہیں تھا، آپ کو ایک ہی مشن دیا گیا. سورۃ الانعام آیت نمبر 19 وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں، اور جس تک یہ دعوت پہنچ جائے وہ اسی کتاب کے ذریعے ڈر سنائے، دعوت کا کام کرے. کسی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب سے نہیں، اللہ کی کتاب سے. یہ آپ کا مشن تھا. بہرحال اس پہ میں نے یوم عرفہ 1432 ہجری میں تقریباً 2 گھنٹے کی گفتگو کی تھی. مسئلہ نمبر 1 کے نام سے اہل سنت پاک .com پہ اپلوڈ ہے. امام الانبیاء کی دعوت قرآن، 50 آیات سے قرآن کی دعوت کا خلاصہ، اور تقریباً 8 صحیح الاسناد احادیث میں نے، جن میں سے 7 صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے تھیں، وہ بیان کی تھیں. اور اسی پہ ریسرچ پیپر بھی ہے جو آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ ملے گا، امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنی ہے، وَنَصَرُوهُ، مدد کرنی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے؟ کوئی ذاتی کام کے لیے مدد نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی دین کی اشاعت کے لیے مدد کرنا. ذاتی مدد تو نہیں. ذاتی تو پیغمبروں نے کوئی ایسا کاروبار نہیں چھوڑا کہ وہ آنے والے فالوورز کو کہیں کہ بھئی اس کے پیچھے چلنا شروع کر دو اور اس کو چمکانا شروع کر دو. دین کے لیے مدد، اور قیامت تک کے لیے ہر امتی کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دوسروں تک پہنچائے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یوم النحر کا خطبہ دیا تھا، ایک تو صحیح مسلم میں حدیث ہے جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، کتاب الحج چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2950، اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل کو جب میرا رب تم سے پوچھے گا کہ میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا تو کیا جواب دو گے؟ تو سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی اور بڑی خیر خواہی فرمائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا. یہاں تک تو یہی تھا، لیکن جو اگلا خطبہ ہے یوم النحر کا، وہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. بڑا لمبا خطبہ، اس کے کنکلوڈنگ الفاظ بھی یہی ہیں، لیکن 7 اور الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب جو یہاں پر موجود ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو اس تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ پوری امت دعوت کا کام کرنے والی امت ہے، یہ پیغام پہنچانا ہے. تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد. اللہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اتباع کرو اس نور کی جو ان کے ساتھ ہم نے نازل کیا، یہ کتاب اللہ. اب اس کے اندر تو سب کچھ ہی آ گیا، یہ بالکل سپرلیٹو ڈگری آ رہی ہے. پہلے کہا تعظیم کرو، مدد کرو، اور ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، سب سے بڑی بات کر دی کہ اس نور کی پیروی کرو، اس کتاب کی پیروی کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے جو خطبہ دیا ہے حجۃ الوداع کے بھی بات، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6225 سے لے کر 6228 تک، جسے غدیر خم کا خطبہ کہتے ہیں، جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن خطبہ ہے،
جو ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم نامی جگہ پر پڑاؤ فرمایا مدینہ شریف واپس آتے ہوئے حج کے بعد. اب یہ خطبہ حجۃ الوداع کے بھی بعد کا خطبہ ہے, اسے بھی سپر سیڈ کرنے والا ہے, اور کنکلوڈنگ الفاظ ہیں, اے لوگو آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. قرآن میں ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, یہ صحیح مسلم کی حدیث نے بتایا یہ ہے اللہ کی رسی. اور پھر زید ابن ارقم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کی امت آپ کی وفات کے بعد آپ کے اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی. لہذا جن لوگوں نے بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنگ کیا یا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا, بنو امیہ کی ظالم حکومت, چاہے یزید ابن معاویہ ہو یا عبید اللہ ابن زیاد ہو, ان تمام کا معاملہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں. ہم کسی سے محبت نہیں کرتے, ہم الحمدللہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. بہرحال اس میں جو پورشن ہے قرآن کو پکڑنے کا, اور وہ جو دوسری حدیث ہے وہ اس سے بہت نچلے لیول کی روایت ہے المستدرک للحاکم میں, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 318 نمبر حدیث, کہ میں اپنے بعد تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, وہ حجۃ الوداع کے موقع پر, جنہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو کتاب اللہ کو ماننا اور سنت کو ماننا ایک ہی چیز ہے. اسی کتاب نے سنت کی طرف رہنمائی کی. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. الحمدللہ. اب آ رہا ہے جناب اتنی مشکل یہ 3 کڑی شرائط کے بعد, اولئک هم المفلحون, تو پھر ایسے لوگ ہیں فلاح پانے والے. اتنے تو جناب بڑے ہیں جناب, ایک بار کلمہ پڑھ لے جناب سیدھا جنت ہی جانا ہے. اے دیکھ لو جناب جنت ہی جانا ایڈا سوکھا نہیں ہے, جنت میں جانا اتنا آسان نہیں, بڑا مشکل کام ہے. 3 شرائط. اب قرآن کوئی پڑھے گا تو پتہ چلے گا نا. کچھ بھی ہے یا اللہ تیرے محبوب کی امت سے, اے اللہ ہم سود خور ہیں, حرام خور ہیں, بے ایمان ہیں, قاتل ہیں, بے نمازی ہیں, کچھ بھی ہے یا اللہ تیرے محبوب کی امت سے ایسا نمازہ کوئی نہیں پڑھنی, سانو ویسے ہی معاف کر دے, یہی کہنا. اور یہ میں کہہ رہا ہوں یہ اس کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ کے مورل لاز دنیا میں ایکٹیو ہوتے تو فوراً سر کے اوپر جوتی پڑتی کہ اپنی ناپاک زبانوں سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا نام لیتے ہو. جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے, یعنی تیرے محبوب کی بات ماننی کوئی نہیں, بس یہ نسبت کی وجہ سے ہمیں تار دے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو یہ 3 شرائط, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد یعنی دین کی ترویج, اور تیسری چیز پیروی کرنی ہے کتاب اللہ کی, تو پھر فلاح انشاءاللہ تعالی مقدر ہو جائے گی انشاءاللہ. اب یہ بات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت دی جا رہی ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب فرما دیجئے علی الاعلان پوری انسانیت کو کہ اے انسانوں بے شک میں تمہاری طرف رسول ہوں, تم سب کی طرف اللہ تعالی کی طرف سے. الذی لہ ملک السماوات والارض, اس اللہ کی طرف سے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اسی کی ملکیت ہے. لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی. یحیی و یمیت, وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. یہ اللہ کا تعارف آ رہا ہے, اس اللہ کی طرف سے میں پوری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. اب اس سے پہلے جو انباء و رسل کا سلسلہ جاری تھا اس میں آپ نے دیکھا کہ سیدنا نوح علیہ السلام سے ذکر شروع ہوا. نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, لوط علیہ السلام, پھر شعیب علیہ السلام, پھر موسیٰ علیہ السلام. سب کے سب کیا کہتے ہیں, یا قوم,
اے میری قوم میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. لیکن یہ فرسٹ ٹائم آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ پوری انسانیت کے لیے ہے, کسی قوم کے اور قبیلے کے لیے نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کوالٹی دی جو کسی پیغمبر کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نصیب نہیں ہوئی. اور اسی کو بالکل کھول کر بیان کیا گیا ایک اور مقام پر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پوری انسانیت کے لیے. اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 ایسی چیزیں ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں کی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر ہے. اور مشکات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل والے چیپٹر میں امام ولی الدین تبریزی رحمہ اللہ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث شروع میں ہی لے کر آئے ہیں. 5 ایسی چیزیں. نمبر 1, 1 مہینے کی مسافت سے اللہ تعالیٰ نے میرا روب کفار کے دل میں ڈال دیا. یہ اس امت کا روب ہے. آپ دیکھیں غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے, 1.5 لاکھ کی فوج لے کر آیا اور ادھر صرف 30,000 جانثار ساتھ تھے. لیکن اس وقت تو بڑی بدماشی سے چڑھ دوڑا, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچے تو بہت پہلے ہی وہ پھر فوج لے کر بھاگ گیا, جنگ کے لیے تیار نہیں ہوا. کاش وہ جنگ ہو جاتی تو اسی وقت ہی رومن امپائر گر جاتی, جو بعد میں اتنی صحابہ کرام کی قربانیوں سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں روم فتح ہوا. دوسری چیز, میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا, سجدے کی جگہ. میرا امتی جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے. یہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کے لیے نہیں ہوا. پرٹیکولر مخصوص جگہیں ہوتی تھیں, ایون سفر سے بھی جب وہ ساری نمازیں جمع کرتے رہتے تھے, پھر الٹیمیٹلی کسی مسجد میں جا کر نماز پڑھا کرتے تھے, سجدے کی جگہ. چاہے وہ ٹیمپل ہو, چاہے وہ جو ہے کوئی اور جگہ ہو, بہرحال مخصوص کی ہوئی ہوتی تھی. تیسری چیز, مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا گیا, یعنی کافر میدان جنگ میں جو مال چھوڑ کر بھاگ جائیں گے وہ میرے لیے حلال کر دیا گیا. مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کے لیے حلال نہیں تھا. اور چوتھی چیز, اللہ تعالیٰ نے شفاعت کبریٰ کا اختیار مجھے دیا ہے, الحمدللہ, لیکن الا باذنہ, اللہ کے اذن کے ساتھ, کسی اور پیغمبر کو نہیں. 5ویں چیز کہ باقی سارے انبیاء اپنی قوموں کے لیے آئے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا. وہی بات جو اس آیت میں آئی, یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے انسانوں, اے ساری انسانیت, بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اچھا, صحیح مسلم میں 2 اور خوبیاں بھی آئی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں. ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا گیا, یعنی بات مختصر لیکن اس کے معنی بہت گہرے اور بہت تفصیل والے. مختصر سی بات کر کے بہت زیادہ مضمون ٹرانسفر کر دینا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث اس کے اوپر شاہد ہیں. مثلا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب یہ کہنے کو تو ایک جملہ ہے, لیکن اس پہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں, کتابیں در کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. تو جوامع کلمات کے ساتھ. اور دوسری خوبی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ مجھ پر مکمل فرما دیا. مجھے اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین اور خاتم النبیین دونوں, خاتم بھی اور خاتم بھی بنا کر بھیجا. بہرحال اس حوالے سے میں نے تقریباً 40 منٹ گفتگو کی ہے مسئلہ ختم نبوت کے اوپر, اور جو قادیانیوں کا سٹانس ہے اس کو پازیٹیولی دلائل کے ساتھ ایڈریس کیا ہے قرآن پاک سے, مسئلہ نمبر 40 کے نام سے. فآمنوا باللہ ورسولہ, پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ, اور کس رسول کے اوپر جو نبی امی ہے. امی کی تعریف میں پچھلی دفعہ بڑی ڈیٹیل سے کر چکا. اور اس نبی کی اپنی شان کیا ہے, الذی یؤمن باللہ, جو کہ خود بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں. فانا اول المسلمین, جو سورۃ الانعام میں آیا ہے,
سب سے پہلے میں فرما بردار ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر و کلماتی، اور اس کے کلام پر۔ اب یہ جو مشہور آیت ہے سورۃ البقرہ کی آخری آیت، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ رسول ایمان لے کر آئے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نازل کیا، اور ان کے ساتھی بھی ایمان لے کر آئے ہیں۔ یعنی محمد بن عبداللہ ایمان لے کر آئے ہیں محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب خود کانفیڈنٹ کوئی انسان ہوگا وہی پھر آگے دعوت پیش کرے گا۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی تصدیق کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت لے کر اٹھے تو صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے ساتھ شامل ہوئے۔ تو وہ نبی امی وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے کلام پر جو ان کی طرف نازل ہوا، یعنی کتاب اللہ۔ وَاتَّبِعُوهُ، تو تم ان کی پیروی کرو، اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ہدایت کا کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنی ہے، صرف نام لینے سے کام نہیں چلنا، پیروی اختیار کرنی ہے۔ اب اس پہ اگر بولا جائے تو گھنٹوں اس پہ بھی چاہیے کہ یہ پیروی ہے کیا۔ بر اس حوالے سے دو احادیث میں ضرور یہاں پر بیان کر دوں۔ صحیح بخاری کی دونوں احادیث ہیں، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں امام بخاری نے ایک پورا باب باندھا ہے، سیکنڈ لاسٹ باب ہے صحیح بخاری کا، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اس میں یہ دونوں حدیثیں لے کر آئے ہیں ساتھ ساتھ۔ محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہے۔ یہ کتاب بھی الفرقان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی الفرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی۔ اور دوسری حدیث بہت سخت حدیث ہے صحیح بخاری کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جس نے انکار کر دیا، خود ہی جانے سے انکار کر دیا، وہ تو جنت میں نہیں جانے گا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان پریشان ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے انکار کیا؟ اب ذرا آگے جواب سنیے گا۔ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا، خود ہی انکار کر دیا جنت میں جانے سے، جس نے میری اطاعت نہیں کی، نافرمانی کی۔ وہ جی ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا ہے ٹوری جانا ہے، اب یہ بھی دیکھ لیں۔ تو قرآن و سنت کو ٹوٹیلٹی میں لینا ہے، پک اینڈ چوز نہیں کرنا، چند ایک باتیں پکڑ لی آؤٹ آف کانٹیکسٹ اور اپنی طرف سے رزلٹ نکال لیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے خصوصاً سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو کم از کم 3 دفعہ جنت کی گارنٹی ملی ہے، لیکن جامعہ ترمذی اٹھا کے دیکھ لیں، قبرستان جاتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ صحابہ نے عرض کیا امیر المومنین کیا حال ہے آپ کا، بخشے بخشائیں، آپ کچھ بھی ہیں اپنے محبوب کی امت سے ہیں، آپ کو تو محبوب کی زبان سے گارنٹی بھی ملی ہوئی ہے۔ تو سیدنا عثمان نے فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے، جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور جس کی یہ منزل مشکل ہوئی تو اگلی اس سے بھی مشکل ہوگی۔ بس میں اس پہ جب غور کرتا ہوں تو پھر مجھ سے ضبط نہیں رہتا۔ یہ تھے بھائیوں جن کو گارنٹیاں ملی ہوئی تھیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں واقعی وہ لوگ حقدار تھے کہ ان کو گارنٹی دی جاتی۔ ہمیں گارنٹی دے دی جائے تو ہم تو پھر کبھی بھی مسجد کا رخ بھی نہ کریں۔ تو گارنٹیاں بھی انہی کو ملی ہیں کہ جن پر اعتماد تھا کہ اس گارنٹی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے کہ بیچ میں یہودی علماء کو دعوت آئی، اور پھر اب اچھا یہ قرآن کا اب سٹائل دیکھا ہے، قرآن بور نہیں ہونے دیتا۔ قرآن کا سٹائل عام کتابوں والا نہیں ہے، ونس اپان اے ٹائم ایک دفعہ کا ذکر ہے پھر شروع ہو گیا۔ اس طرح کی صرف 2 صورتیں ہیں قرآن میں، سورہ یوسف ہے اور سورہ طٰہٰ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے ذکر پہ وہ اور موسیٰ علیہ السلام، لیکن اس میں بھی ٹیسٹ ہے عام کتاب۔ باقی پورا قرآن پاک اس کا سٹائل ہے خطابت کا سٹائل، جو قرآن کے تعارف کے میں نے تقریباً تعارف پہ 1.25 گھنٹے گفتگو کی تھی،
اس میں نے بتایا تھا قرآن کا سٹائل ہے خطابت کا، اور خطبہ جو ہوتا ہے اس میں ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے، اور پھر اس مضمون کو اگلے کے دل میں راسخ کرنے کے لیے، دماغ میں اتارنے کے لیے مختلف مثالیں دی جاتی ہیں ادھر ادھر سے، اور پھر بات کو کنکلوڈ کیا جاتا ہے۔ تو یہ 114 صورتیں اللہ تعالیٰ کے 114 ڈیوائن اوریجنز ہیں، اللہ کے خطبات ہیں، خطبات الہیہ ہیں۔ اور خطبے کا سٹائل یہی ہوتا ہے، جب مقرر تقریر کر رہا ہوتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہتا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے اور پھر شروع ہو جاتا ہے، نہیں، بیچ میں واقعہ بھی سنائے گا، کوئی مثال بھی دے گا، کسی کا ذکر، تاکہ آڈینس جو ہے وہ بور نہ ہو۔ اور قرآن کا بھی سٹائل یہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، ان کی قوم کا وہاں سے نکلنے کا ذکر آیا، اور پھر ساتھ ہی دعوت آ گئی، اب پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف روئے سخن ہو گیا۔ وَمِن قَوْمِ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے اُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، ایک گروہ ایسا تھا جو حق کی طرف رہنمائی کرتا تھا، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور وہ عدل کرنے والا تھا حق کے ساتھ۔ یعنی اہل حق ہمیشہ موجود رہتے ہیں، یہ نہیں کہ پوری بنی اسرائیل قوم ہی جو ہے وہ حق راستہ چھوڑ گئی تھی، ان میں دعوت الی الحق کرنے والے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے لوگ موجود تھے، اور یہ پرٹیکولر آ رہی اسی میں ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ آگے اصحاب سبت کا واقعہ بھی آ جائے گا۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے بانٹ دیا تھا ان کو 12 قبیلوں میں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو ہر بیٹے کی جو نسل چلی وہ 12 قبائل بنی اسرائیل کے بن گئے۔ اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، جو کہ پوتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے، اور بیٹے ہیں سیدنا اسحاق کے علیہم السلام، علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب ان کی قوم نے پانی کو طلب کیا تو ہم نے حکم دیا کہ اس آسا کو ماریے پتھر کے اوپر۔ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشَرَةَ عَيْنًا، تو پھوٹ نکلیں گے اس میں سے 12 چشمے۔ اب ظاہر قبائلی سسٹم کے اندر آپ کو پتہ ہے یہاں بھی قبائلوں میں آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس قبائلی سسٹم میں پھوٹ سے بچنے کے لیے 12 ان کے لیے چشمے الگ الگ بنا دیا، اور ان کی نشانیاں مقرر کر دی، انہوں نے اپنی اپنی گھاٹ پہچان لی، اس کا ذکر آ گیا۔ قد علم کل اناس مشربہم، اور ہر گروہ نے اپنے پینے کے مقام کو جان لیا۔ یہ ابھی بھی چشمے موجود ہیں لیکن ان میں پانی نہیں ہے۔ قرآن پاک کے تاریخی مقامات جو انڈیا کے کچھ پروفیسرز نے وہ فلمائی ہے، ایک ویڈیو، وہاں پر فزیکلی وزٹ کیا تو یہ ابھی بھی ان کی نشانیاں موجود ہیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان پر سایہ کر دیا تھا بادل کا۔ ظاہر صحرائے سینا میں تھے اور بالکل وہاں پہ کوئی درخت بھی نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ان پر بادل کا سایہ کر دیا تھا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان پر من اور سلوہ، یہ 2 چیزیں نازل فرمائی تھی۔ من کیا تھا؟ یہ شبنم کی طرح کچھ قطرے برستے تھے، اور وہ سمجھ لیں آپ یہ جس طرح وہ ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے جو بندے ان کو کہتے ہیں، شکر پارے یا بندیاں جو ہوتی ہیں، بس اس فارم میں وہ ایک میٹھی سی چیز ان کے لیے بن جاتی تھی۔ یہ من تھا، ان کے لیے کاربوہائیڈریٹس کا بندوبست آپ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ کر دیا۔ اور سلوا جو ہے یہ پرندوں کے جھنڈ آتے تھے اور وہاں پر آگے بیٹھ جاتے تھے، ان کو آسانی سے وہ شکار کر کے تو اپنی پروٹینز جو ہیں وہ اسی سے پوری کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا اہتمام ان کے لیے وہاں پر کر دیا تھا بغیر محنت کے۔ 6 لاکھ کے قریب امت ہے اور موجیں مار رہی ہے، لیکن ناشکری قوم۔ اب ناشکری انہوں نے کیا کی؟ انہوں نے کہا جی یہ تو ہم تنگ آ گئے منو سلوا کھا کے۔ سورۃ البقرہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے کوئی مسور کی دال ہو، کوئی چٹخے دار چیزیں ہوں، کوئی پیاز ہو، اس طرح کی ساری چیزیں ہوں، ترکاری ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی چیزیں کھانی ہیں تو پھر زمین میں ہل چلانا پڑے گا، زمین میں اتر جاؤ اور وہاں پر یہ محنت کرو، ہم تمہیں دیں گے۔ اب یہ اگر تمہیں جو غیبی کھانا اگر ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو اس طرح کا کھانا ہے تو پھر محنت کرنی پڑے گی۔ دنیا تو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، تو ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ اپنی جان پر خود ظلم کرنے والے تھے، خود ہی ناشکرے تھے، خود ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھاگنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے نعمتیں چھینی۔
اب ان کی ناشکریوں کی کچھ داستان شروع ہو رہی ہے یہاں سے کہ انہوں نے کہاں کہاں پر غلطی کی. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ جب ہم نے ان کو کہا کہ آباد ہو جاؤ اس شہر میں, وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ اور کھاؤ پیو جہاں سے چاہو اس شہر میں, وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ یہی آیا تھا. اچھا اوپر والی کلوا من طیبات ما رزقناکم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں, وہی من و سلوہ. وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اور جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر کے اندر آباد ہو جاؤ, وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ اور کھاؤ جہاں سے تم چاہو, وَقُولُوا حِطَّةٌ اور کہو حِطَّةٌ اے اللہ ہمیں بخش دے, ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. اب یہ ذکر ہو رہا ہے جب سرائے سینا میں, سورۃ المائدہ میں بھی ذکر گزرا, اس وقت میں نے بتایا تھا پورا ایک رکوع ہے کہ سرائے سینا میں قتال کا حکم نازل ہوا تو سوائے 2-3 بندوں کے سب لوگ جو ہیں وہ قتال سے منکر ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی کہ 40 سال تک وہ صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے, ان کو راستہ نہیں ملا. جانا انہوں نے فلسطین تھا. انہی 40 سالوں کے دوران ان کی وہاں پر جو اولاد ہوئی, انہوں نے وہاں کا ٹف ماحول دیکھا ہوا تھا, تو وہ ٹف ماحول کے عادی ہوئے, پھر قتال پر آمادہ ہوئے. اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فوت ہو چکے تھے, اور موسیٰ علیہ السلام کے جانشین بنے. ہارون علیہ السلام تو ان کی زندگی میں فوت ہو گئے, موسیٰ علیہ السلام کی یوشع ابن نون علیہ السلام. تو ان کی سرکردگی میں پھر انہوں نے ہمت باندھی اور پھر فلسطین کو فتح کرنے کے لیے آگے بڑھے. تو سب سے پہلا جو شہر جو ہے اریحا وہ فتح کیا. آج بھی یہ شہر موجود ہے جیریکو کے نام سے. تو اس شہر میں کہا گیا کہ اب داخل ہونا ہے تو عاجزی کے ساتھ داخل ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنے سالوں کی محنت کے بعد اب یہ سرزمین عطا کی ہے, تو اس میں داخل ہونا. اس کے دروازے میں اس وقت شہروں کی فصیلیں ہوتی تھی, دروازے ہوا کرتے تھے. جیسے یہاں پر بھی ہمارے جہلم میں بھی قلعہ رتاس ہے, تو اس کی بھی ایک مین انٹرس والا دروازہ موجود ہے. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور سجدہ کرتے ہوئے یعنی جھکتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے طور پر اس میں داخل ہونا. اور مجھے یاد آ گئی یہاں پہ بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر انٹر ہوئے ہیں خانہ کعبہ کے اندر, کالے رنگ کی پگڑی آپ نے پہنی ہوئی تھی, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جھکا ہوا تھا, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب تھا کہ تھوڑی مبارک اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگ جائے. عاجزی, کیونکہ جب یہ اتنی بڑی فتح ہوتی ہے تو بادشاہوں کے لیے تکبر کا وقت ہوتا ہے, اور اس وقت اللہ کے پیغمبر عاجزی اختیار کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اللہ کی مدد سے ہوا. تو ان کو بھی کہا گیا تھا کہ جھک کے داخل ہونا ہے اریحا جیریکو شہر میں, اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح دی ہے. نغفر لکم خطیئاتکم اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. جو تمہارے بزرگوں نے جو کچھ کیا اور جو تم لوگوں نے جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ زیادتیاں کی اور ان کا حکم نہیں مانا, یہ پرانی ساری خطائیں تمہاری معاف ہو جائیں گی. سنزید المحسنین اور اللہ تعالیٰ محسنین کو جو واقعی نیکی کی روش اختیار کرنے والے ہیں ان کو عنقریب جزا دینے والا ہے, اس سے بڑھ کر عطا فرمانے والا ہے. اب کیا کیا انہوں نے, فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ تو بدل ڈالا ان ظالموں نے جو ہم نے تعلیم فرمایا تھا, اکثریت نے وہ الفاظ ہی چینج کر دی. قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ وہ الفاظ بدل دیے, کوئی اور الفاظ کہنے شروع کر دیے جو ہم نے تعلیم فرمائے تھے وہ الفاظ نہیں انہوں نے. وہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے حنطتن حنطتن گندم چاہیے گندم چاہیے, بالی میں دانا, اس طرح کے الفاظ بولنے شروع کر دیے. اور ان کی یہ بڑی عادت تھی, جس طرح ہمارے یہ پنجاب میں بھی وہ جو بھانڈ ہوتے ہیں نا, ہر بات کو بدلنا. رائنا کو رائینا کہتے تھے, سمعنا واطعنا کو سمعنا وعصینا, تو ہر لفظ کو سنا اور نافرمانی کی الفاظ کو بدل دیتے تھے. یہ ان کے اندر ایک بڑی برائی موجود تھی. تو اللہ تعالیٰ ماتے نے الفاظ بدل دیے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ تو ہم نے آسمان سے ان پر ایک عذاب نازل کر دیا, بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ جو وہ ظلم کیا کرتے تھے. اور بھائیو یہ عذاب نازل ہوا, پلیگ کی وبا وہاں پر پھیل گئی, طاعون کا مرض.
40,000 لوگ لقمہ اجل بن گئے اس طاعون کے مرض کی وجہ سے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے، یہ ڈیٹیل ہمیں تورات میں پھر ملتی ہے. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ تورات میں جو چیزیں قرآن سے ٹکراتی ہیں وہ تو چلیں فیبریکیشن ہو سکتی ہے، باقی قرآن پاک کی کئی چیزوں کی ایکسپلینیشن تورات سے ہوتی ہے. اور وہ جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تورات کے کچھ الفاظ وہ اٹھائے ہوئے تھے ورکے، وہ بالکل مجالد، اس میں راوی بالکل پکا ضعیف ہے، بلکہ کذاب راوی ہے، وہ جھوٹی روایت ہے. قرآن پاک بار بار کہتا ہے فَأْتُوا التَّوْرَاةَ، لے کر آؤ تورات اگر تم سچے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہودیوں کے پاس گئے، سنن نبی داؤد میں حدیث موجود ہے، تو کہا تورات لے کر آؤ، تورات سے فیصلہ کیا. اور اس میں الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کتاب پر بھی ایمان لایا، اس کتاب کو نازل کرنے والے پر بھی ایمان لایا. البتہ جو تورات اور انجیل کے اندر ٹیمپرڈ فارم میں چیزیں قرآن سے ٹکراتی ہیں ان کی ہم تصدیق نہیں کرتے، باقی جو ڈیٹیل ملتی ہے اکثر چیزیں اس کے ساتھ میچ کرتی ہیں. تو پلیگ کا مرض، طاعون کا مرض ان پر آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور لوگ جو ہیں وہ 40,000 کے قریب لوگ اس میں ہلاک ہو گئے. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور پوچھئے ان سے اس بستی کا حال بھی جو کہ سمندر کے کنارے پر آباد تھی، بنی اسرائیل کی ایک. اور میں نے بتایا وہ سمندر یہ پورا سمندر نہیں تھا، یہ سمندری جھیلیں تھیں جن کو اب جوڑ کے تو نہر سوئس بنا دی گئی ہے. چھوٹی چھوٹی سمندری جھیلیں تھیں، اور اسی کو موسیٰ علیہ السلام نے کراس کیا تھا. دریائے نیل کو کراس نہیں کیا تھا، دریائے نیل تو مصر کے اندر ہے. تو اسی پر ایک قوم ان کی جو ہے وہ قبیلہ آباد تھا. اذ یعدون فی السبت، جب وہ کہ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے بڑھ گئے. سورۃ البقرہ میں اس کا اشارتاً ذکر آیا تھا، اب آ رہا ہے وہ ہفتے کے دن کا اصل ایشو ان کے ساتھ بنا کیا تھا. اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون، جبکہ ان کے پاس مچھلیاں آ جاتی تھیں اچھلتی ہوئی نیزوں کی مانند ہفتے والے دن، اور اس دن جبکہ ہفتے کا دن نہ ہوتا تو اس دن وہ پھر نہ آتی. ان کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ کیا کہ وہ ہفتے والے دن ان پہ آزمائش پڑتی تھی کہ وہ بالکل شرارتیں کرتی ہوئی مچھلیاں پھدکتی تھی ان کی نظروں کے سامنے. اب ہفتے والے دن شکار کرنے پہ پابندی ہے. میرا خیال ہے کہ مچھلیوں کی بھی چھٹی سینس کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کے دن یہ شکار نہیں کرتے، وہ بھی چھیڑنے کے لیے آتی ہوں گی. ان کو پتہ چل گیا تھا کہ بھئی اس دن شکار نہیں ہوتا، اور عام دنوں میں وہ دور چلی جاتی تھی. تو اب ظاہر زیادہ دیر تک تو صبر نہیں ہوتا الا یہ کہ ایمان پختہ ہو. اسی طرح کا ذکر سورۃ المائدہ میں بھی آیا ہے کہ اے ایمان والو، احرام کی حالت میں تم پر ہم نے شکار کرنا منع کیا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا شکار کے ذریعے. اور صحابہ کرام کے بالکل سامنے شکار آ جاتے تھے، ہرنیں جو اتنی مشکل سے پکڑی جاتی تھی احرام کی حالت میں سامنے. اب بڑا مشکل ہے جب برائی کا موقع موجود ہو اس وقت برائی سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کی حفاظت کرنا، یہ مشکل کام ہوتا ہے. لا تأتیہم، تو عام دنوں میں وہ سامنے نہیں آتی تھی. کذالک، بالکل اس طریقے سے، نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا بسبب ان کی نافرمانی کے. جو ان کے اندر بری عادتیں موجود تھیں ہم نے ان کو اس آزمائش میں ڈال دیا. یا ایک تو یہ تھا نا کہ وہ ہفتے والے دن ان کی نیت چیک کرنی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ان کو آزمائش میں ڈالا کہ سامنے مچھلیاں پھدکنا شروع ہو گئیں. اب اس کی ڈیٹیل ہمیں جو ہے وہ پھر اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر اور ان کی باقی کتابوں میں ملتی ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے والے دن انہوں نے سمندر کے ساتھ بالکل گڑھے کھود لیے. جب مد و جزر کی وجہ سے پانی اوپر چڑھتا تھا تو پانی جو ہے وہ اپنے ساتھ، مچھلیاں بھی ان گڑھوں میں آ جاتی تھیں. جب پانی اترتا تھا تو ساری مچھلیاں اس گڑھے میں قید ہو جاتی تھیں. اس طریقے سے انہوں نے مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی اور ہیلا بازی کرنی شروع کی کہ ہم نے کوئی شکار تو نہیں کیا، خود بخود بیچ میں آ گئی ہیں. یہ وہی ہے جو ہمارے بھی 300-400 سال پہلے علماء نے مل کے جو فتاوی عالمگیریہ لکھا، اس میں بھی اس قسم کے بڑے ہیلے موجود ہیں. مثال کے طور پہ ایک ہیلا فتاوی عالمگیریہ میں موجود ہے، در مختار کے اندر بھی موجود ہے، کہ اگر کسی شخص کے پاس سونا ہو اور وہ نصاب کی حد تک پہنچ چکا ہو، سال پورا ہونے سے ایک دن پہلے اپنی بیوی کو گفٹ کر دے تو اس پہ زکات ہی کوئی نہیں، کیونکہ سال پورا نہیں ہوا. اور جب بیوی پہ سال پورا ہونے لگے وہ ایک دن پہلے خاوند کو گفٹ کر دے. یہ کہتے ہیں نہیں بزرگوں نے اسلام کی خدمت کی ہے، یہ خدمت کی ہے، اور اس طریقے سے زکات ہی فرض نہیں ہوگی. یہ ہیلا بازیاں اس طرح لوگ کرتے ہیں.
تو یہ عوام الناس تو اس قسم کی حرکتیں بہت کام کرتی ہے، بیسیکلی علماء ہی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. عام آدمی کو تو کھٹک جاتی ہے کہ بھئی یہ تو بھئی ہیلے کر رہے ہیں، ہیلے بازیوں سے کام لے رہے ہیں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اسی طریقے سے کچھ عرصہ پہلے میں وہ کیو ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ وہ مفتی اکمل صاحب سوالوں کے جواب دیتے ہیں، تو ایک کال آئی، انہوں نے پوچھا کہ جی یہ بینک کا سود حلال ہے کہ حرام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ بتائیے آپ بات کہاں سے کر رہے ہیں. میں سوچنے لگ پڑا اس سے کیا تعلق ہے، بات کہاں سے کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا جی میں انڈیا سے بول رہا ہوں. انہوں نے کہا جی انڈیا میں کھا سکتے ہیں، مسلمان ملک کے اندر آپ سود نہیں کھا سکتے، انڈیا کے اندر کھا سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ ان سے سود نہیں لے کے کھائیں گے تو یہ اسی سود کو آپ کے خلاف استعمال کریں گے. وہ تو پھر آپ یہاں سے بھی نہ لیں تو ادھر کا پیسہ بھی ہمارے حکمران لوٹ رہے ہیں، تو ادھر بھی کھانا شروع کر دیں. تو اس قسم کی ہیلی بازیوں سے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دینا، اور یہ بیسیکلی علماء ہی کرنے والے ہیں. اسی لیے میں نے 1.5 گھنٹے کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 51 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر، رزق حرام، فتنہ مال، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، جس میں نے بتایا کہ قرآن پاک میں جتنی آیات حرام خوری پہ آئی ہیں، یہ میرا چیلنج ہے اس ویڈیو کے ذریعے، ساری آیات علماء کے بارے میں، ادھر بھی آگے آ جائے گا، علماء کے بارے میں پرٹیکولر، جو دین بیچ دیتے ہیں چند ٹکوں کے، بس حق بات قبول نہیں کرتے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اب کیا ہوا جناب؟ جب انہوں نے اس طریقے سے ہیلا بازیوں سے شکار کرنا شروع کیا تو اب قوم موسیٰ علیہ السلام میں 3 گروہ بن گئے. ایک تو وہ لوگ تھے جو اس برائی میں مبتلا ہو گئے کہ انہوں نے شکار کرنا شروع کر دیا، ہفتے کے دن کی پاسداری نہیں کی. دوسرے وہ لوگ ہوئے کہ جو اس گناہ میں قطعاً شریک نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے ان کو روکا بھی نہیں. انہوں نے کہا جی اپنی پلی نبھاؤ، ایک کر دیں تھے آپ عذاب دے شکار ہوں گے. اور تیسرے تھے سلیم الفطرت لوگ جو خود بھی اس حرام کام سے بچے اور ان کو بھی روکا، نہیں انل منکر انہوں نے کیا. اور آپ حیران ہوں گے، آیات کا کانٹیکسٹ یہی بتا رہا ہے کہ جو لوگ دوسروں کو منع کرتے تھے صرف انہی کو اللہ نے بچایا، باقی سب کو ہلاک کر دیا. باقی آخرت میں جو معاملہ ہونا ہے وہ ہونا ہے، دنیا میں ایسا ہی ہونا ہے. اور اس کانٹیکسٹ میں احادیث بھی موجود ہیں، میں جلدی جلدی اس کو کور کر لیتا ہوں. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، یہ گروہ تھا جو درمیانہ گروہ تھا، جو خود تو برائی نہیں کر رہا تھا لیکن روک بھی نہیں رہا تھا. تو اب انہوں نے جو لوگ ان کو برائی سے روک رہے تھے ان کو بھی کہا کہ کیا ضرورت ہے جی اپنی پلی نبھاؤ. جس طرح یہاں بھی لوگ کہتے ہیں جناب تسی اپنی قبر ہی جانا ہے، میں اپنی قبر میں جانا ہے. اب قرآن کا فلسفہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے. اللہ اکبر. جب اس گروہ نے کہا ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ، تم کس لیے نصیحت کرتے ہو اس قوم کو کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے یا ان پر عذاب بھیجے، عذابًا شدیدا، بہت شدید عذاب ان کے اوپر. قالوا معذرةً الى ربکم، انہوں نے کہا ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی معذرت پیش کر سکیں کہ یا اللہ ہم سے تو اتنا ہی ہو سکتا تھا کہ ہم ان کو زبان سے روک دیتے. اللہ اکبر. یہ ہوتے ہیں اللہ کے لیے حمیت رکھنے والے، گونگے شیطان نہیں کہ خود نیکیاں کر رہے ہیں اور شیطان کو ننگا ناچنے دیں. وہ جی ہم تو اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، خیر ہے، لوگ کرتے ہیں تو کرتے رہے. الی ربکم، اپنے رب کے حضور ہم معذرت پیش کر سکیں اس لیے ان کو روک رہے ہیں. ولعلہم یتقون، تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ ڈر جائیں، شاید ہماری دعوت کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائیں، تقوی کی روش اختیار کریں. فلما نسوا، پھر جب انہوں نے فراموش کر دیا، ما ذکروا بہ، کہ جس کی نصیحت کی گئی تھی ان کو کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے نجات دے دی انہیں جو برائی سے روکنے والے تھے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، بلکہ نہی عن المنکر کرنے والے. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ، اور ہم نے عذاب کے ساتھ پکڑ لیا ان کو جو ظلم کرنے والے تھے، بَئِیسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے. اب یہ جو ظلم کرنے والے کون ہیں؟ پرٹیکولر تو وہی ہیں کہ جنہوں نے شکار کیا، لیکن تیسرے گروہ کا بیچ میں ذکر نہیں آیا کہ اس کا کیا بنا. وہ بھی بیسیکلی ظلم کرنے والا ہی تھا.
کیونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ کرنا بھی گناہ کبیرہ اور حرام ہے، وہ بھی ظلم ہے، وہ بھی ظلم کی ایک فارم ہے۔ کامیابی کے لیے 4 شرائط ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فلما عتوا عما نہوا، پھر جب انہوں نے سرکشی اختیار کی جس سے وہ روکے گئے تھے، قلنا لہم، تو ہم نے ان سے کہا، کونوا قردۃ خاسئین، کہ بن جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر، تو ان کی شکلیں بندروں کی پھر بنا دی گئی۔ والعیاذ باللہ تعالی، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا کہ ان کی شکلیں بندروں سے بدل دی گئیں۔ اب اس کانٹیکسٹ میں تھوڑا میں اس کو بریف کر دوں۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی شخص برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو کم از کم دل میں برا جانے، وذالک اضعف الایمان، لیکن یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے، دل میں برائی جاننا۔ لیکن یہ جو روک سکتا ہے زبان سے وہ ضرور روکے گا، اللہ یہ کہ کسی کو زندگی موت کا مسئلہ بن جائے تو اس کو بھی جسٹ اجازت ہوگی۔ افضل وہاں بھی وہی ہے جو مسند احمد میں صحیح حدیث ہے کہ سید الشہداء امیر حمزہ ہے، یا پھر وہ شخص ہے کہ جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے۔ اسی وجہ سے ہم سیدنا حسین کو سید الشہداء کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی وہ تو امیر حمزہ ہے، بھائی پوری حدیث پڑھے، امیر حمزہ بھی سید الشہداء ہے، اور ہر وہ شخص جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے وہ بھی سید الشہداء ہے۔ قیامت تک کے لیے یہ بشارت ہے، جو بھی جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے وہ سید الشہداء ہے۔ اسی پہ میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے، فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے۔ یہ فکر حسین یہ ہے کہ برائی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا، جان جاتی ہے تو چلی جائے، حق کے لیے آواز ضرور بلند کرنی ہے، چاہے آپ کے ساتھ تھوڑے سے لوگ بھی موجود ہیں۔ اس میں نے یہ ساری احادیث امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بتائی تھی، 1 گھنٹے کی تقریباً وہ گفتگو ہے۔ بہرحال 3 حدیثیں یہاں پر اہم ہیں۔ ایک تو یہ حدیث میں نے صحیح مسلم کی سنا دی، دوسری حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کی دعوت کرنے والے اور برائی سے روکنے والے لوگوں کی مثال اس قافلے کی سی ہے جو سمندر میں سفر اختیار کرے، ایسی کشتی میں جس کی 2 منزلیں ہوں، اور پانی جو ہے وہ اوپر والی منزل میں ہو، کچھ لوگ نچلی منزل میں ہوں، کچھ اوپر والی منزل میں۔ نیچے والے لوگوں کو پانی پینے کے لیے، پانی استعمال کرنے کے لیے اوپر والی منزل میں جا کے پانی لینا ہو پڑے، پھر وہ آپس میں مشورہ کریں کہ ہمیں بار بار سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں، تو کیوں نہ پانی تو ہمارے نیچے موجود ہے، وہ کشتی کو کھودنا شروع کر دیں کلہاڑے سے کہ پانی ہمارے قریب ہو جائے گا۔ اب جب وہ یہ کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والوں کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب اوپر والی منزل کے لوگ اگر نچلوں کو روکتے ہیں اس برائی سے تو خود بھی بچتے ہیں اور ان کو بھی بچاتے ہیں، اور اگر نہیں روکتے تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ جنہوں نے اصحاب سبت کو نہیں روکا وہ بھی عذاب کا شکار ہوئے، اس کی دلیل یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6286 نمبر ہے۔ اگر وہ کہیں گے جی یہ تو اپنی منزل کھود رہے ہیں، کھودتے رہیں۔ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور تیسری حدیث جامعہ ترمذی، سنن نبی داؤد، سنن ابن ماجہ میں انتہائی کریٹیکل حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ برائی کو ہوتا دیکھیں اور قدرت کے باوجود اسے روکنے کی کوشش نہ کریں تو پھر اللہ تعالی کا عذاب ان سب پر آئے گا اور سب کو ہلاک کر دے گا، اور تم لوگوں کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں پھر کرے گا۔ یعنی جو لوگ خود برائی نہیں کر رہے تھے ان پر بھی اللہ کا عذاب آ جائے گا اگر وہ برائی کو نہیں روکتے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اسی کانٹیکسٹ میں وہ آیت ہے، 1.5 منٹ رہ گیا، وہ نکال لیجئے، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 25، بلو قرآن میں 180 نمبر پیج کے اوپر ہے، آخر میں
آخری دو آیات سورۃ الانفال کی آیت نمبر 24 اور 25. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. اے ایمان والو قبول کیا کرو اللہ تعالیٰ کی دعوت کو اور اس کے رسول کی دعوت کو. اذ دعاکم جب وہ تمہیں بلائیں، جب وہ تمہیں اپنی طرف بلائیں، کوئی احکامات ارشاد فرمائے تو فوراً لپکا کرو ان احکامات کی طرف. وَاعْلَمُوا اور کان کھول کر یہ بات سن لو، جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ. اللہ اکبر. کہ اللہ تبارک و تعالی حق جو قبول کرنے والی جو حص ہے قلب کی، اس کے اور تمہارے درمیان حائل ہو جاتا ہے خود اللہ تعالیٰ کہ حق بات سمجھ ہی نہ ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور تمہیں مر کر اسی کی طرف لوٹنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پھر خود ہدایت نہیں کسی کو قبول کرنے دے گا جب وہ حق بات کو قبول نہیں کرتے اور برائی سے نہیں روکتے. وَاتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو اور ڈرو. فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اس فتنے سے کہ جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں خالصتاً ان تک نہیں صرف پہنچے گا، سب کو آ لے گا فتنہ. یعنی تم سمجھ رہے ہو کہ ہم برائی سے کسی کو نہیں روکتے ہیں تو ان کے اوپر عذاب آئے گا، ہم پر کون سا آنا ہے؟ یہ بڑی اہم ترین آیات ہیں، یہ دو بہت اہم ترین آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہدایت کے راستے میں حائل ہو جاتا ہے. اور ڈر جاؤ اس بات سے کہ جب اللہ کی طرف سے فتنہ آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش یا عذاب آ جائے گا، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، تو جو تم میں سے گناہ کرنے والے خالص ان تک نہیں صرف پھر عذاب پہنچے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت گرفت فرمانے والا ہے. یعنی جو لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے، چاہے وہ خود برائیوں سے بچے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر بھی آ کر رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.